اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مناظرہ ہوا ہی نہیں، خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی مناظرہ نہیں ہوا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب اب تک مناظرہ ہوا نہیں، اب فریق مخالف کا فتح کا جشن منانا اور جلوس نکلوانا یہ کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ لہذا اگر یہ واقعی مناظرے کے لیے تیار ہیں تو سب سے پہلے عوام کو بتائیں کہ میں نے جو جشن فتح منایا وہ میری فریب کاری تھی، میں نے تم سے دجل کیا، میں نے تم سے فراڈ کیا، میں جھوٹ بولا، لہذا مناظرہ اب ہونے جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ فرقہ بریلویہ کے مولوی صاحبان نے امت کو صرف دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولے ہیں، اور اس کی منہ بولتی دلیل اور منہ بولتا ثبوت یہ آپ کے سامنے ہے کہ اب انہوں نے چیلنج مناظرہ کو ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، مناظرہ ہونا ابھی باقی ہے۔ جب مناظرہ ہوا ہی نہیں، لہذا جشن فتح صرف ان کا دجل و فریب ہے۔ فریق مخالف کی از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کر آخر تک پوری یہی کوشش رہی کہ جو بھی یہ ٹائم ہے کسی بھی طریقے سے لفظی نوک جھونک میں، بحث و مباحثہ میں گزار دیا جائے اور کسی بھی شرط پر بات نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ اسی مقصد کے پیش نظر یہ آئے ہی تھے۔ اصل میں مناظرہ کا مقصد ان کو معلوم ہے، میں یہ جملے بار بار دہراتا ہوں، ان کا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ اس موضوع پر مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آ گئے تو سوائے ذلت و رسوائی کے ان کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ان کا ضمیر بھی ان کو بتاتا ہے، انہیں بخوبی معلوم ہے۔ میرا کو چیلنج ہے کہ اگر واقعی موضوع مناظرہ کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے تو جس کتاب کو لے کر لہرا رہے تھے، دکھا رہے تھے، اسی کتاب سے اس بات کو ثابت کریں کہ موضوع مناظرہ کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کیا تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تقریباً 4.5 مہینے گزر چکے بنگلور میں شرائط مناظرہ کی نشست کو ہوئے۔ آپ نے اگر ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ فریق مخالف نے آخر میں خود کہا تھا کہ موضوع طے ہو گیا ہے، اب مناظرے کی بقیہ شرائط، مقام مناظرہ، تاریخ مناظرہ کے تعلق سے یہاں کے مقامی لوگ ڈسکس کر کے باہمی مشورے سے اس کا اعلان کر دیں گے۔ تو 4.5 مہینے تقریباً گزر گئے ہیں، لیکن فریق مخالف کی طرف سے بالکل اب تک سناٹا، خاموشی رہی۔ تو ابھی حالیہ ایام میں ہم مولائیوں کی طرف سے مزید ان کو چیلنج کیا گیا، اس سے قبل بھی چند ویڈیوز کے ذریعے ان کو مخاطب کیا گیا اور مابقیہ شرائط، مقام مناظرہ، تاریخ مناظرہ کے تعلق سے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ بیٹھ کر کے باہمی مشورہ کر کے جو بھی مناظرے کی تاریخ اور مقام ہے اس کا اعلان کیا جائے۔ تو متعدد بار ان کو یاد دہانی کے باوجود بھی جب ان کی طرف سے خاموشی رہی، مکمل طور پہ سناٹا رہا، تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کی شکست کا اعلان کریں اور اپنی فتح کا اعلان کریں۔ چنانچہ ابھی حالیہ ایام میں ان کی خاموشی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی خاموشی کو شکست سے تعبیر کرتے ہوئے، چونکہ 4.5 مہینے تقریباً گزر گئے، ہم مولائیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ اگر مولا کی ولادت کی تاریخ جو 13 رجب ہے اس سے قبل آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو آپ کی اس خاموشی کو ہم شکست تصور کر کے اپنی فتح کا اعلان کریں گے، جشن بھی منائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ معاویہ ابن ابی سفیان جو فادر آف ٹیرورزم، بابائے دہشت گردی ہے، اس کا پتلا بھی جلایا جائے گا۔ تو اس موقع پر ان کو یہ حرکت میں آیا اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے مرکز کے لیٹر پیڈ پہ یہ مضمون بھی نشر کیا ہے جو مبنی بر کذب، یعنی جھوٹ پر مبنی ہے، سراسر جھوٹ۔ جو کچھ اس میں انہوں نے کہا ہے سب کچھ جھوٹ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہم ان کے دجل و فریب اور ان کے مکر و فریب اور ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس میں جھوٹ بولا ہے، عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب بنگلور میں وہ نشست ہو گئی، نشست کے بعد فریق مخالف نے، یعنی اس نام نہاد بریلوی ٹولہ نے اپنے فتح کا جشن منانا شروع کیا۔ ہم فاتح ہو گئے، ہم جیت گئے، کیا کیا، اور پورے ملک میں فضا کو مقدر کر دیا اور جگہ جگہ اپنے فتح کے جلسے کرائے گئے، جلوس نکلوایا گیا، حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان
کا جو عرس ہوتا ہے اس میں رد مولائیت کے عنوان سے پروگرام بھی ہوا، اور اس کے علاوہ ابھی ممبئی میں حالیہ ایام میں رد مولائیت کے موضوع سے پروگرام منعقد ہوا، جس میں مناظر صاحب نے جا کر کے وہاں پہ خطاب کیا، مولائیت کا یہ رد کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو آپ بخوبی ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جشن فتح منایا، جلوس بھی نکالا، حالانکہ بنگلور میں کوئی مناظرہ ہوا ہی نہیں سرے سے، وہ نشست تو شرائط و موضوع کو طے کرنے کے تعلق سے تھی، جس میں جناب 5 گھنٹے گزارنے کے بعد بھی صرف موضوع کے تعلق سے بات ہوئی، بقیہ شرائط کو چھوڑ کر کے۔ اور جیسے ایک اجیر ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم ہو گیا، آپ نے مجھ کو اتنے وقت کے لیے بلایا اور یہ ٹائم ہو گیا لہذا ہم جا رہے ہیں، بقیہ شرائط کو آپ لوگ خود طے کر لیجئے۔ خود ہی کو طے کرنا تھا تو آپ کو ضرورت کیا تھی بلانے کی؟ شرائط طے کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اس کا کوئی ٹائم نہیں تھا کہ اتنے ٹائم میں طے کرنا، بھائی جب جتنی دیر میں طے ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بحث کو طول دیا گیا، ایک غیر مستند کو لا کے بٹھا کر کے 4-5 گھنٹے ضائع کیے گئے۔ حالانکہ اگر آپ تمامی بھائیوں نے ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو بغور اگر آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اندر ذرہ برابر بھی انصاف پسندی ہے، تو بخوبی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ فریق مخالف کی از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کر آخر تک پوری یہی کوشش رہی کہ جو بھی یہ ٹائم ہے کسی بھی طریقے سے لفظی نوک جھونک میں بحث و مباحثہ میں گزار دیا جائے اور کسی بھی شرط پر بات نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ اسی مقصد کے پیش نظر یہ آئے ہی تھے۔ اصل میں مناظرہ ان کا مقصد ہے، ان کو معلوم ہے، میں یہ جملے کو بار بار دہراتا ہوں، ان کا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ اس موضوع پر مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آ گئے تو سوائے ذلت و رسوائی کے ان کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ان کا ضمیر بھی ان کو بتاتا ہے، انہیں بخوبی معلوم ہے۔ اسی وجہ سے ان کی بھی یہ پوری کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہمارا فریق مخالف ہے، بالخصوص قاری احمد حسن صاحب، تو ان کو سند کے مسئلے میں الجھا کر کسی بھی طریقے سے ہم عوام کو یہ دکھا دیں کہ ان کے پاس عالمیت کی سند نہیں ہے، اور جب چونکہ یہی بول رہے ہیں، جب ان کو ہم غیر مستند ثابت کر دیں گے تو اب ہمارا کوئی فریق رہے گا نہیں، مد مقابل کے پاس کوئی مستند عالم جب رہے گا نہیں تو اس طریقے سے ہم دندناتے پھریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، اور مناظرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ تو کئی اتفاق سے وہاں پہ میں پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر ان کے یہ مشکل میں آ گئے۔ تو بہرحال شروع سے آخر تک ان کی یہی کوشش رہی کہ شرائط پر بات نہ ہونے پائے۔ تو دوران گفتگو آپ نے دیکھا، جب قاری احمد حسن صاحب کو ان کی جگہ پہ مجھ کو لایا گیا تو اب وہاں پر بلا وجہ کی بحث چھڑی گئی، اور جناب نے کیا کہا، چونکہ موضوع مناظرہ ہی دعویٰ ہوتا ہے اور دعویٰ کا جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے، جبکہ موضوع کے لیے جملے خبریہ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ موضوع کے لیے جملے خبریہ کا ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، مناظر صاحب نے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکا ہے۔ اب کچھ بھائی کہہ سکتے ہیں کہ تو پھر آپ نے وہاں پر کیوں نہیں جواب دیا؟ میرے عزیز بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں، ہم مولائی کیا نام ہے لفظی نوک جھونک اور بلا وجہ کی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم گفتگو بامعنی کرنا چاہتے ہیں، گفتگو با مقصد گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ ہمیں جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا ہماری نگاہ اس پہ تھی کہ شرائط پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ہماری یہ پوری کوشش تھی کہ ہم شروع ہی میں سمجھ چکے تھے فریق مخالف کی سازش کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ بس گفتگو طول دے کر کے کسی بھی طریقے سے شرائط طے نہ ہونے پائیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ مزید گفتگو کو طویل کیا جائے، طول دیا جائے، اور شرائط پہ بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ چونکہ موضوع مناظرہ ہی دعویٰ ہوتا ہے، دعویٰ کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے، لہذا نتیجہ نکالا کہ موضوع مناظرہ کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کتنا ٹائم پاس کیا، حالانکہ بالکل انہوں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا۔ کون؟ یہ وہی شخص کہ جو فراڈی بن کر کے اپنے کو حاجی کہہ رہا ہے، کیرلا گھوم کر کے آئے جناب اور اپنے کو حاجی متعارف کرا دیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عبادات کے مسئلے میں، عبادات کے معاملے میں اتنا بڑا فراڈ کر رہا ہو، وہ تو اس کے لیے ایسے فراڈ اور جھوٹ بولنا تو یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ بہرحال میرا ان کو چیلنج ہے کہ اگر واقعی موضوع مناظرہ کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے تو جس کتاب کو لے کر لہرا رہے تھے، دکھا رہے تھے، اسی کتاب سے اس بات کو ثابت کریں کہ موضوع مناظرہ کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، موضوع مناظرہ مفرد ہی ہوتا ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے ویڈیو میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ موضوع مناظرہ مفرد ہی ہوتا ہے، مفرد بمعنی مرکب غیر تام، یہ جملہ نہیں ہوتا ہے۔ جملے خبریہ
موضوع مناظرہ نہیں ہوتا ہے، موضوع مناظرہ مفرد ہی ہوتا ہے۔ مفرد سے مراد کیا ہے؟ جملے غیر تام۔ اب وہ مرکب ہو سکتا ہے، یعنی مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے عموماً جو مناظرے ہوئے مثلا اہل سنت اور دیابنا وہابیہ کے مابین، ایک جو بہت ہی زیادہ محل نزاع مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم خالص اہل سنت مولائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پاک ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا کیا ہے، یعنی علم غیب اللہ نے عطا کیا ہے، جبکہ وہابیہ دیابنا اس کے منکر ہیں۔ تو ان کے مابین موضوع بحث کیا ہے؟ موضوع بحث ہے علم غیب مصطفیٰ۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع بحث ہے علم غیب مصطفیٰ۔ علم غیب مصطفیٰ یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، جملے خبریہ نہیں ہے۔ تو جیسے علم غیب مصطفیٰ، اسی طریقے سے وہاں مناظرے کا موضوع پیش کیا گیا تھا منافقت معاویہ۔ علم غیب مصطفیٰ یہ کیا ہے؟ ترکیب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، اسی طریقے سے منافقت معاویہ بھی مرکب اضافی ہے۔ بالکل یہ کیا ہے جو پیش کیا گیا تھا موضوع بالکل درست تھا، لفظی کوئی بھی خرابی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے لفظی خرابی اس میں پیدا کیا اور اپنی طرف سے یہ کہہ کر کے چونکہ موضوع ہی مدعا ہوتا ہے لہذا موضوع کا جملے خبریہ ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں جو بھی موضوع ہوتا ہے، اب جو فریق ہوتے ہیں ان کا اس کے تعلق سے اپنا اپنا دعویٰ ہوتا ہے۔ مثلا ہم خالص اہل سنت مولائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پاک ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، علم غیب حاصل ہے، جبکہ وہابیہ اور دیابنا کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں علم غیب نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا دعویٰ جملے خبریہ ہوتا ہے، موضوع جملے خبریہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بلا وجہ کی بحث کو چھیڑ کر کے جھوٹ بول کر کے اور گفتگو کو تول دیا، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مستند کو بٹھا کر کے 5 گھنٹے ضائع کیے۔ یہ ہے فرقہ بریلویہ اور اس کے مولوی۔ یاد رکھیے فرقہ بریلویہ سے مراد ہمارے تمام بریلوی بھائی نہیں ہیں، یہ موجودہ ناسبی ذہنیت رکھنے والے مولوی حضرات ہمارے مخاطب ہیں، ورنہ الحمدللہ بہت سے بریلوی حضرات ہیں جو غائب درجہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں اور ان کو بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ تو موجودہ جو مولوی صاحبان ہیں جو ناسبیت کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، ہمارے مخاطب یہ ہیں۔ لہذا اگر ہماری جملے سے کسی سچے بریلوی بھائی جو ہمارے ہم عقیدہ ہیں مولا کے اہل بیت کی محبت میں اگر کچھ ٹھیس پہنچے تو ہم اسے معذرت چاہتے ہیں، ہمارے مخاطب یہ ناسبی مولوی ہیں۔ بہرحال تو اس طریقے سے انہوں نے گفتگو کو طول دیا، خود گفتگو کو طول دیا، اب وہ الزام ہم پر عائد کیا کر رہے ہیں۔ تو میرا ان سے پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے اس بات کو ثابت کریں کہ موضوع مناظرہ واقعی جملے خبریہ ہوتا ہے اسی مناظرہ رشیدیہ کی روشنی میں، اور اگر نہیں ثابت کر سکتے ہیں تو عوام کو بتائیں کہ میں نے وہاں پر دجل و فریب سے کام لیا، صرف لفظی نوک جھونک میں ہمارا مقصد ٹائم کو ضائع کرنا تھا، تو عوام پہ ظاہر کریں اور عوام سے معافی مانگیں۔ دوسری چیز یہ دیکھو بھائی، یہ ہے ان کا پمفلیٹ جو انہوں نے لیٹر پیڈ شائع کیا ہے، اس پہ جو لکھا ہے پہلا یہ جملہ کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ ان کو بسم اللہ لکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہیں؟ ویسے تو بسم اللہ کو فراموش کراتا ہے شیطان، لیکن اس مقام پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بسم اللہ فراموش کرائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سراپا جھوٹ بولنے جا رہے تھے اور ناجائز کام میں بسم اللہ کا لکھنا جائز نہیں ہے، لہذا نہ تو انہوں نے بسم اللہ لکھا ہے اور نہیں بسم اللہ کے جو اعداد وہ بھی نہیں لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مضمون ہی شروع ہو رہا ہے جھوٹ سے، دجل سے، فریب سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اب دیکھیے، تو آپ نے دیکھا کہ نشست کے بعد انہوں نے کس طرح ڈھنڈورا پیٹا اور اپنے فتح کے جشن منائے، جلوس نکالے۔ یہ چیز کسی پر کوئی مخفی نہیں ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے، اب تمامی بھائیوں نے اس کو ملاحظہ کیا ہے۔ اب جملے کے شروع کیا ہوتا ہے؟ ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔ آج جناب ہے مناظر صاحب کی طرف سے آیا ہے، ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیجئے، یہ لکھا ہے ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں شروع ہی میں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ مناظرہ ہوا ہی نہیں. خود اس کا یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی مناظرہ نہیں ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، جب اب تک مناظرہ ہوا نہیں، اب فریق مخالف کا فتح کا جشن منانا اور جلوس نکلوانا یہ کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. لہذا اگر یہ واقعی مناظرے کے لیے تیار ہیں تو سب سے پہلے عوام کو بتائیں کہ میں نے جو جشن فتح منایا وہ میری فریب کاری تھی، میں نے تم سے دجل کیا، میں نے تم سے فراڈ کیا، میں جھوٹ بولا. لہذا مناظرہ اب ہونے جا رہا ہے. پتہ کیا چلا کہ فرقہ بریلویہ کے مولوی صاحبان نے امت کو صرف دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولے ہیں، اور اس کی منہ بولتی دلیل اور منہ بولتا ثبوت یہ آپ کے سامنے ہے کہ اب انہوں نے چیلنج مناظرہ کو ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے. مناظرہ ہونا ابھی باقی ہے. جب مناظرہ ہوا ہی نہیں، لہذا جشن فتح صرف ان کا دجل و فریب ہے، ان کا جھوٹ نمبر 1. اب چلتے ہیں جھوٹ نمبر 2 کی طرف. کئی جھوٹ انہوں نے بولے ہیں. یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ 19 اگست 2024 کو شرائط مناظرہ کے سلسلے میں ایک اہم نشست شہر بنگلور میں منعقد ہوئی، جس کو پوری دنیا نے دیکھا. واقعی تمہارے دجل و فریب کو پوری دنیا نے دیکھا ہے. اگر کوئی صاحب فہم عدل پسند انسان ہے تو یقیناً وہ آپ کے دجل و فریب کو ملاحظہ کرے گا. اس میں ان کے دجل و فریب کو پوری دنیا نے دیکھا. کہتے ہیں اصل مسئلہ شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ کا تھا جو کہ وہاں طے ہوا. اصل مسئلہ شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ کا تھا جو کہ وہاں طے ہوا، طے ہو چکا. جبکہ میرے عزیز بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا پوری ویڈیو میں سوائے موضوع کو کسی ایک شرط پر بھی بات نہیں ہوئی. شرط طے ہونا باقی. آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر صاحب خود کہہ رہے ہیں بقیہ شرائط، موضوع طے ہو گیا، بقیہ شرائط، تاریخ اور کیا ہے مقام مناظرہ کا آپس میں ڈسکس کر کے فیصلہ کریں گے، پھر اس کا اعلان کر دیا جائے گا. وہاں وہ کہہ کے آئے ہیں اور سبوں نے دیکھا. ابھی ویڈیو موجود ہے، نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کہیے بحیثیت صدر یہ یہاں ان کو کہیے کہ وقت مناظرہ وہ شرائط مناظرہ سے زیادہ وقت ہو رہا ہے، اس لیے اب بقیہ شرطیں یہاں کے ذمہ دار حضرات طے کر لیں گے. کھڑے ہو کے سلام کریے یا پھر مصطفیٰ جانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کھڑے ہو کے سلام کریے یا پھر مصطفیٰ جانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کھڑے ہو کے سلام کریے یا پھر مصطفیٰ جانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کہ ایک بھی شرط پہ بات نہیں ہوئی. جھوٹ بول رہے ہیں کہ شرائط وہاں پہ طے ہو چکی ہیں. یہ جھوٹ نمبر ان کا 2. اب چلیے آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ شرائط طے ہو چکی. جب شرائط طے ہو چکی تھی تو مقام مناظرہ، تاریخ مناظرہ کا اعلان کر دینا چاہیے. اب اس کو لے کر کے جھوٹ نمبر 3 کیا بول رہے ہیں؟ چونکہ ملک و ملت کے حالات اس کے متحمل نہیں تھے، ہم اختلاف و انتشار نہیں چاہتے تھے، اس لیے اب تک ہم خاموش رہے. ان کا جھوٹ نمبر 3 ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر واقعی یہ ملک و ملت کے بہی خواہ ہوتے، امت مسلمہ کے خیر خواہ ہوتے، تو واقعی اگر یہ مقصد تھا، اسی مقصد کے پیش نظر یہ خاموش رہے، تو بتائیے یہ خاموش کہاں رہے؟ بھائی ہم مولائیوں کی طرف سے کوئی جشن منایا گیا؟ ہم مولائیوں کی طرف سے کوئی پروگرام ہوا اس مناظرے کو لے کر؟ اس کے بعد سے انہوں نے دجل و فریب کیا تھا اس کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی گئی. ان کی لفظی غلطیاں قرآن میں جو تحریف کیا اور اب تک اس پر مصر ہیں، ابھی قائم ہیں. کہ علی الارض کے بجائے فی الارض پڑھ رہا ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا في الأرض هونا في الأرض هونا. لفظی تحریف کیا اور اب تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے اور کوئی رجوع نہیں آیا ہے کہ ہاں مجھ سے قرآن پڑھنے میں غلطی ہوئی. یہ بندہ اب تک اسی پہ قائم ہے. تو اس طریقے سے یہ تحریف قرآن کے مرتکب ہوئے، ابھی تک اس پر یہ جناب قائم ہے. تو اس طرح پروپگنڈا کیا گیا، اس کی بھی صفائی نہیں دیا. جشن مناتے پھر رہے ہیں، تو خاموش کہاں رہے؟ جشن تو انہوں نے منایا. اگر کیا ہے چیلنج مناظرہ کو قبول کرنا یہ امت میں انتشار پیدا ہونے کا سبب تھا، تو یہ بتائیے جشن فتح منانا، رد مولائیت پہ پروگرام کرنا، مولائے کائنات کے ذکر کو رفض کی علامت قرار دینا، مولا کے ذکر کو صحابہ کا بغض قرار دینا، یہ کیا امت میں اختلاف و انتشار پھیلانا نہیں ہے؟ کس قدر بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے ان کے اندر. خود اختلاف کر رہے ہیں، خود فتنہ پھیلا رہے ہیں. کہیں کسی کا بائیکاٹ ہے، کہیں نعت خواں کا بائیکاٹ ہے، کسی فلاں کا بائیکاٹ، کہیں فلاں کا بائیکاٹ، خود کرتے پھر رہے ہیں. رد مولائیت کے پوسٹر چھپوا رہے ہیں. ابھی اسی ایام ابھی اکتوبر ہی میں ہمارے یہاں ہے انہی کے چیلے چپاٹے، ان کے فتح کا جشن منا رہے ہیں، پروگرام ہو رہا ہے.
یہ کون اختلاف و انتشار کر رہا ہے؟ کس پر مولائی نے اب پروگرام کیا ہے؟ اس کو لے کر کوئی پروگرام کیا ہے رد بریلویت یا رد ناصبیت؟ ہماری طرف سے کوئی پروگرام نہیں ہو. انہوں نے دجل کیا، فریب کیا، غلط سلط پڑھا، اس کی نشاندہی صرف کی گئی. اس کو لے کر کے ان کی طرف سے روزانہ ویڈیو آتی ہے. ہاں آتی ہے، کیوں؟ حقائق ہمارے حق میں ہم امت کو بتاتے ہیں. تم نے چونکہ دجل کیا، فریب کیا، اس لیے اس کے بعد تمہاری ہمت نہیں ہو رہی ہے اس کے تعلق سے کوئی گفتگو کرنے کی. شروع میں اور اب آ رہا ہے کہ ارے ہمارے مناظر صاحب تو کہتے ہیں کہ بنگلور میں جو ہوا اس کے تعلق سے بات کرنا مت کرو، وہ سب چھوڑیے. کیوں؟ یہ جناب خاموش رہنے والے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر میں گفتگو کروں گا اس کے تعلق سے تو پھر بالآخر مجھے اس مناظرے کے لیے سامنے آنا پڑے گا، اور یہ سامنے آنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے. تو ان کا جھوٹ نمبر 3 کیا تھا؟ یعنی گفتگو کو طویل کیا یہ سب بہرحال. تو یہ جھوٹ نمبر 3 تھا. اور بھی اس کے علاوہ ان کے بہت سارے جھوٹ ہیں. آگے فرماتے ہیں فریقین کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ 12 ربیع الاول شریف کے بعد تاریخ اور مقام متعین کریں گے، مگر 19 اگست کے بعد فریق ثانی جھوٹی باتیں ویڈیو کے ذریعے پھیلانے لگے اور پھیلا رہے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. بھائی کون سی جھوٹ بات پھیلائی گئی؟ کیا ہم لوگوں نے کہا کہ ہم مناظرہ جیت گئے؟ حالانکہ ہمیں حق تھا، اس لیے کہ تم نشست گاہ سے اور شرائط مناظرہ کی نشست ہوئی تھی چھوڑ کر کے جا رہے ہو. آج بھی ویڈیو موجود ہے، سرگوشی کر رہے ہو اور جلدی جلدی وہاں سے نکل رہے ہو. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے، جانا مصطفیٰ جانا پڑھنا شروع کر دیجیے. کھڑے ہو کے سلام پڑھیے، جانا مصطفیٰ جانا پڑھنا شروع کر دیجیے. یہ بتائیے کس نے آپ کو اختیار دیا تھا؟ اپنی مرضی سے پروگرام شروع کرو، اپنی مرضی سے ختم کر دو. کیا آپ نے فریق ثانی سے مشورہ کے سلسلے میں کہ میں یہیں پہ محفل کو اور نشست کو برخاست کیا جائے؟ اپنی طرف سے جو مرضی آیا، جب شروع کر دیا جو مرضی وہ ختم کر دیا. جناب اس چیز کو لے کر کے کہ ہم لوگ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، یہ بھی جھوٹ ہے. الحمدللہ ہم لوگ وہاں پر ان سے پہلے پہنچ چکے تھے، مگر چونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ دونوں فریق کو 11 سے لے کر 1 کے بیچ میں حاضر ہو جانا ہے. ہم لوگ وہاں پر تقریباً 11 بجے پہنچ گئے تھے، لیکن خیر الامور اوسطها کے مد نظر کہ جو 2 گھنٹے رکھے گئے ہیں، تو ہم لوگ نہ 11 بجے نہ 1 بجے، ٹھیک 12 بجے ہم لوگ مناظرہ گاہ میں پہنچ گئے تھے، حال میں پہنچ گئے تھے. اب اس کو لے کر کہ اس طریقے سے ٹائم ضائع کیا. بھائی جب یہ بات ہو چکی تھی 11 سے لے کر 1 کے بیچ میں آنا ہے، 1 تک جو نہیں آئے گا تو اس کی شکست تصور کی جائے گی. ہم اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ گئے، خیر الامور اوسطها کے تحت بیچ وقت میں بالکل پہنچے. اب تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس کو لے کر کے ہم اتنا پہنچ چکے. ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بعد آپ آئے ہو، بس یہ کہنا ہم لوگ تھوڑا باہر کھڑے ویٹ کر رہے تھے کچھ افراد کا. بقیہ ہم الحمدللہ آپ سے پہلے پہنچ چکے تھے. جھوٹ نمبر 3 کیا کہ فریق ثانی 19 اگست کے بعد خود کہہ رہے ہیں فریق ثانی جھوٹی باتیں ویڈیو کے ذریعے پھیلانے. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. جھوٹ یہ بولے ہیں اپنی فتح کا جو جشن منایا ہے. جھوٹ نمبر 3 ان کا مثلا کیا کہتے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے علماء عوام شرائط مناظرہ کی نشست سے بھاگ گئے. جناب جب نشست گاہ میں عوام تھی ہی نہیں تو پھر بھاگنے کا کیا مطلب؟ کس نے کہا کہ عوام بھاگ گئی؟ عوام کیوں بھاگے گی بھائی؟ عوام تو دیکھنے آتی. بھاگے تھے آپ لوگ جو عمائد بن کے آئے تھے اور مناظر بن کے آئے تھے. تو یہ عمائد اور مناظرین صاحب بھاگے تھے. عوام کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں آپ؟ کسی نے نہیں کہا کہ عوام بھاگ گئی. عوام کیوں بھاگے گی؟ عوام تو دیکھنے کے لیے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کا جھوٹ نمبر 4 ہے کہ جماعت اہل سنت کے عوام اور شرائط علماء عوام شرائط مناظرہ کی نشست سے بھاگے. عوام کی کوئی بات نہیں ہے. علماء مولوی صاحبان اور جو عمائد بن کے آئے تھے یہ لوگ بھگ گئے، واقعی بھگے، اور اس کا پروف موجود ہے. ویڈیو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کس طرح سرگوشی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جلدی جلدی سے وہاں سے نکلتے ہیں. جناب کہہ رہے ہیں میرا پروگرام ہے دوسری جگہ. جناب پروگرام زیادہ اہم ہے یا ایک حق و باطل کا جو آپ ابطال باطل کرنے آئے تھے یہ زیادہ اہم تھا؟ پوری دنیا دیکھ لیتی کہ ہاں فلاں مقام پہ تھے، آپ معذور تھے نہیں آ سکے. اب بھائی یہ اہم ترین ضرورت تھی. تو اہم مسئلے کو چھوڑ کر کے ایک غیر اہم کی طرف جانا یہ صرف کیا ہے راہ فرار اختیار کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو یقیناً تم شرائط مناظرہ کو آپ نے نہیں طے کیا اور اس نشست گاہ سے بھگے ہیں، آپ فرار ہوئے ہیں. اور یاد رکھو آپ کا مقدر ہی ہے فرار ہونا. انشاءاللہ ہمیشہ آپ فرار ہی ہوتے رہیں گے. اب بھی آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. یہ سب جو کچھ آپ نے کہا یہ راہ فرار اختیار کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے. تو کہتے ہیں پہلی چیز کیا؟ جماعت انہوں نے ہم پہ الزام کیا کہ جماعت اہل سنت. آپ اہل سنت نہیں ہیں، آپ ناصبی ہیں.
آپ یزیدی فکر کے حامل ہیں، آپ معاویہ پرست ہیں. اہل سنت کہنا یہ اہل سنت کی توہین ہے. آپ کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں کہ جماعت اپنے کو اہل سنت، یعنی یہ حقیقت میں اہل بدعت ہیں کہ جماعت اہل بدعت کے علماء عوام شرائط مناظرہ کی نشستیں بھاگ گئے. یقیناً آپ بھاگے ہیں، یہ کوئی الزام نہیں ہے. نمبر 2 کیا کہہ رہے ہیں؟ جماعت اہل سنت کے علماء ذمہ داروں کا پڑوسی ملک کی دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہے اور وہاں سے فنڈ آتا ہے. ہاں تو اب فنڈ کی بات کسی نے نہیں کہا کہ ان کو فنڈ آتا ہے، یہ کہا گیا خدشہ ہے کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے تعلق سے چھان بین کرنے کی اپیل کی گئی تھی. یہ ڈائریکٹ کسی نے نہیں کہا. اب رہی بات کہ دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہے، ہم کہتے ہیں تعلق ہی نہیں، آپ سراپا خود دہشت گرد ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو فادر آف ٹیرورزم ہے، جو بابائے دہشت گردی ہے، معاویہ ابن ابی سفیان، جس نے اسلام میں دہشت گردی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، اس کا آپ ادھادھن دفاع کر رہے ہیں، اور اس کے سیاہ جرائم، اس کے سیاہ کارناموں اور ان کے جرائم کو آپ اسلامی تعلیمات بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مذہب بیزاری کے جراثیم مسلمانوں میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو کر کے کوئی ایتھسٹ ہو رہا ہے، کوئی کیا ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کے ان سیاہ جرائم اور سیاہ کارناموں، معاویہ ابن ابی سفیان کے سیاہ کارناموں اور ان کے جرائم کو جسٹیفائی کرنے اور اس کا دفاع کرنے کا نتیجہ ہے. جب اسے اسلام بنا کے پیش کرو گے تو جو بھی پڑھے گا کہ یار یہ اسلام ہے، جو اپنے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے نوازوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا. جب اسلام میں ایسے تعلیمات ہیں تو ایسے اسلام سے تو ہر کوئی بیزار ہوگا، نفرت کرے گا. اور یقیناً ایسے اسلام سے نفرت کرنا چاہیے کہ جس اسلام میں باور کرایا جائے کہ جس کا کلمہ پڑھو اسی کی آل کو ذبح کرنا یہ اسلام ہے. تو یقیناً ایسے اسلام سے بیزار ہونا چاہیے. ایسا یہ اسلام حقیقت میں اسلام نہیں ہے، یہ ملا کا اسلام ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام قطعاً نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ویڈیو کے ذریعے علماء اہل سنت کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور طعنہ و تشنیع کی جا رہی ہے. بھائی کون سی گالی دی گئی؟ آپ کیا ہار پھول کی مالا پہنا رہے ہو؟ تم نہیں گالی دے رہے ہو. رافضی کہنا، جہنمی کہنا، من طعن فی معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس نے معاویہ کا دفاع کیا فہو کلب من کلاب الحاویہ، بلکہ حقیقت فہو خنزیر من خنازیر الحاویہ. حقیقت یہ ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ کسی کو کوئی گالی نہیں دی. ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو گالی دی جائے جس کی حد کی حرمت کی جائے. نہیں، ہمارے احترام انسانیت کا ہے، الحمدللہ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام میں ہے. لیکن چلو مان بھی لیں کہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو کیا کریں؟ انہوں نے علماء اہل سنت کو گالیاں دی ہیں، جو اس سے پہلے جا کر کے معافی مانگے. ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے آپ نے تو علماء پر تنقید تو بہت بڑی بات ہے، آپ نے علماء کی توہین کی ہے، علماء کو گالیاں دیے ہیں. میں آپ سے آخری میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ علماء کو گالیاں مت دیں، علماء کے ساتھ بدتمیزی سے پیش مت آئیں. تو میں کہتا ہوں جناب آج کل کے ایسے مولوی کو جو مولوی سراپا فراڈ ہے، کتنے جرائم ہیں اس کے، ایک دو نے بہت سارے اس کے جرائم ہیں. ابھی مقدمہ اس جناب کے اوپر چل رہا ہے. جا کر کے گھوم کے آئے کیرلا، اپنے کو حاجی کہلوائیں. یہ فراڈ نہیں ہے. تو جو اتنا فراڈ کرے، جو اس قدر جھوٹ بولے، جو دجل و فریب سے کام لے، تو اس کو اگر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا تو آپ کو اتنا لگتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ پہلے معافی مانگے پھر اس کے بعد مناظرے کے تعلق سے گفتگو ہوگی، تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس بات کا حق ہے کہ تو پھر جاؤ معاویہ ابن ابی سفیان کی قبر کھودو، اس کے لاشے کو نکال کر لاؤ. لاشا تو ہے ہی نہیں، وہ تو کیا نام ہے تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ جب معاویہ کی قبر کھودی گئی تو اس میں صرف کیا راک کے مانند ایک ڈورا جیسا اس میں نکلا، بقیہ کچھ بھی نہیں پایا گیا. جب عباسی حکمرانوں نے معاویہ کی قبر کھودی تو اسی قبر میں صرف راک پائی گئی، کچھ بھی نہیں ملا وہاں پر. تو لاشیں تو پاؤ گے نہیں، تو جا کر کے قبر کھودو، اس کی قبر کو پیٹو اور کہو کہ تم نے جو مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دیا، ان پہ لعنت کیا، لعنت کرایا، 80 برس تک لعنت کرائے گئے ہزاروں ممبروں سے، تو تم نے جو امیر المؤمنین
مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو تم نے گالیاں دیا، چل کر کے پہلے مولا سے معافی مانگو، پھر ہم تمہارا دفاع کریں گے. یہ تو آپ کو کہنا چاہیے. آپ کے مولوی کہہ دیا تو آپ کو بہت لیکن جس نے امیر المؤمنین کو گالیاں دلوائیں اس کے تعلق سے ذرا برابر تمہارے کان پہ جونے، ذرا بھی غیرت صحابہ کے رگیں نہیں پھڑکتی ہے کیا؟ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحابی بھی نہیں تھے، جبکہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، خلاف ورزی کرے، راہ ہدایت کے واضح روشن ہو جانے کے بعد اور مؤمنین کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جو عام مؤمنین کے راستے کے خلاف راستہ اختیار کرے اس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. معاویہ ابن ابی سفیان نے عام مؤمنین نہیں، امیر المؤمنین کی خلاف ورزی کیا تھا. امیر المؤمنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کہ جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی نفاست کی گواہی قرآن دے رہا ہے، ان پر سب کو شتم کرایا تھا، ان کے راستے کی مخالفت کیا تھا، ان کی تعلیمات سے عداوت کیا تھا، دشمنی کیا تھا. آپ اندازہ کیجئے معاویہ کو کون سے جہنم کی کس وادی میں ڈالا جائے گا، تو اس کا آپ دفاع کر رہے ہو. تو جس نے گالیاں دیا، جاؤ معاویہ کی قبر کھودو اور اس کے قبر پہ جا کر کے کہو کہ تیرا دفاع ہم اس وقت کریں گے جب تو جا کر مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو تو نے حد کے حرمت کیا ہے، ان پہ لعن و طعن کرایا، اس سے جا کر تو معافی مانگ. جب معافی ملے گی تب تیرا ہم دفاع کریں گے. حق تو یہ بنتا ہے. تیرے 2 ٹکے کے مولوی کو کہہ دیا تو تم کو اتنا لگتی ہے. تو کیا کریں؟ ویڈیو کے ذریعے علماء اہل سنت کو گالیاں دی جا رہی ہیں جبکہ کسی نے کوئی بھی گالی نہیں دی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو اس میں کور کیا جائے. چند چیزیں اور آپ کی خدمت میں رکھ کر کے مسئلہ یہ کہا شرارت ہم لوگوں کی طرف نسبت کی گئی کہ ہم شرارت کر رہے ہیں، ہم لوگ شرارت کر رہے ہیں، مولائیوں نے شرارت کیا ہے، جبکہ آپ شرارت نہیں، آپ سراپا شر ہیں. آپ کا جو بھی قدم اٹھتا ہے، ہر قدم کیا ہے؟ راہ شر میں اٹھتا ہے. آپ سراپا شرارت ہو. آپ کا کیا تعلق ہے امت کی خیر خواہی سے؟ کب آپ نے امت کی خیر خواہی کی ہے؟ کب آپ نے امت کے مفاد کے حق میں کوئی فتویٰ دیا ہے؟ کب آپ نے امت کے مفاد کے حق میں کچھ سوچا ہے؟ آپ نے تو ہمیشہ عوام کو لوٹا ہے، چندوں کے نام پہ، پروگرام کے نام پہ، نذرانوں کے نام پہ آپ نے لوٹا ہے امت کو، آپ نے ذبح کیا ہے امت کو. امت کے اندر آج جو کیا ہے اس طرح غربت ہے، بے روزگاری ہے، اس کی اصل وجہ تو آپ ہیں. تو آپ کا امت کے مفاد کے تعلق سے آپ کا اس سے آپ کو کوئی سروکاری نہیں ہے. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو انتشار کو پسند نہیں کرتے. آپ سراپا انتشار ہیں اور آپ انتشار ہی پہ کام کر رہے ہیں. امت کے مابین انتشار کو پھیلانا، ہوا دینا، اختلافات کو ہوا دینا، یہی آپ کا وتیرہ ہے، یہی آپ کا ذریعہ معاش ہے. لہذا یہ سب افراد ہیں. تو میں نے جن چیزوں کو رکھا ہے، میں خود آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ ان کو ثابت کیجئے، لیکن ہم جانتے ہیں اسے کبھی نہیں ثابت کر پائیں گے. اس طریقے سے ہم آپ کو مناظرے سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. مناظرہ بہرحال آپ کو چیلنج مناظرہ قبول کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو سامنے آنا ہی ہوگا، ورنہ پھر کیا ہے جشن فتح منائیں گے اور معاویہ ابن ابی سفیان کا پتلا بہرحال جلایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج کے لیے بس اس پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.